سبحان اللہ سبحان اللہ، فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں، سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اسی اشعار کے ساتھ خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری چشتی فارغ التحصیل سیاح ستہ صاحب سے ملتمس ہو کہ وہ آ کر اس جلسے سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسن، نعرہ حسین، نعرہ غوث، غوث کا دامن، نعرہ خواجہ، خواجہ کا دامن، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اولو خلق اللہ نوری، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اے میرے محبوب، یہاں پر اللہ تعالیٰ ماضی کی یاد حضور کو دلا رہا۔ کون سا ماضی؟ وہ ماضی ابھی کائنات بنی نہیں تھی، وہ ماضی جس میں تمام ارواحیں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو بنایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا: اول خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ اب اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا۔ اب جن لوگوں کو حضور کے نور کی بات ہضم نہیں ہوتی، وہ لوگ سوال کرتے۔ کس سے کرتے؟ نوجوان بچے کالج کو جا رہے ہیں، اسکول کو جا رہے ہیں، دیکھو اللہ نے اپنے نور سے بنایا تو اللہ کا نور کم ہو گیا۔ بچوں کی، وہ بچے اسکول کالج جانے والے ہیں، ان سے پوچھیں گے تو وہ فوری جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، اللہ نے اپنے نور سے جب حضور کے نور کو بنایا تو نہ اللہ کے نور میں کمی ہوئی نہ حضور کے نور میں کمی ہوئی۔ اس کی مثال کینڈل، ایک کینڈل ہے، ایک موم بتی ہے، اس کو ہم سلگائے کے ایک دوسری موم بتی کو اس سے سلگائے، اس کے بعد میں دیکھنے والے کو پوچھے اب بول روشنی کس میں کم ہے، تو بولے گا جو پہلے سے جل رہی تھی نہ اس کی روشنی کم ہے، جو بعد میں جلایا گیا نہ اس کی روشنی کم ہے۔ یہ بات ہے۔ اب یہ بلبس لگائے،
ایک بلب لگائے بھی تو اتنا ہی وولٹیج آ رہا، 10 بلب لگائے بھی تو اتنا ہی وولٹیج آتا۔ اب اگر کسی سے پوچھے فرسٹ لیمپ جو ایلومینیٹ ہوا، جو سلگا، جس کو سلگایا گیا، دیکھو اس کی روشنی میں اور یہ جو 10واں بلب ہے اس کی روشنی میں فرق کس میں ہے؟ دیکھنے والی آنکھ بولے گی پہلی میں بھی اتنی ہی روشنی ہے، آخر میں بھی اتنی ہی روشنی۔ اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو بنایا، بنانے کے بعد حکم دیا، اے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ارواحیں عالم ارواح میں جمع ہیں ان پر اپنی نورانی نظر بکھیریے۔ حضور نے جب اپنا نور بکھیرا تو حضور کے نور میں جو ارواحیں آ گئی تھی، پھر اس کی مثال سمجھاتا ہوں میں۔ اللہ اس کے رسول کی مثال ہر مثال سے بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی مثال نہیں ہے، مگر بات کو سمجھانے کے لیے ایک اندھیرا کمرہ ہے، اس میں اگر ہم موبائل کی اپنے روشنی ڈالیں گے تو ایک روشنی کا اسپاٹ بنتا، ایک دائرہ بنتا، پورا روم روشن نہیں ہوتا۔ ہم بلب کھولیں گے تو پورا روم روشن ہوگا، لیکن ایک بیٹری کی روشنی جب ہم ڈالیں گے تو ایک اسپاٹ پڑتا، اتنی ہی دیر اتنی ہی دور کا حصہ منور ہو جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب عالم ارواح میں بکھیرا حضور نے، تو جو ارواحیں حضور کے نور کے دائرے میں آ گئی تھی، وہ ارواحیں بول اٹھی، اے اللہ یہ کس کا نور ہے جو ہم کو روشن کر دیا، اور اے اللہ یہ کس کا نور ہے جو ہم پر غالب آ گیا، اے اللہ یہ کس کا نور ہے جو ہم کو اپنے دائرے میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ارواح سنو، یہ نور میرے محبوب میرے مصطفیٰ کا نور ہے، یہ نور محمدی کا نور ہے، اگر تم اس نور پر ایمان لاتے ہو تو پھر میں تم کو نبوت اور رسالت عطا کروں گا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے میرے آقا حضور تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بھی نبی ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں، نبی المرسلین بھی ہے، رسولوں کے نبی اور نبیوں کے نبی آپ کے میرے نبی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا، اے ارواح سنو، اگر تم اس نور محمدی پر ایمان لاؤ گے، یہ ذات محمدی پر ایمان لاؤ گے تو میں تم کو نبوت اور رسالت عطا کروں گا۔ یہی بات کا ذکر حضرت عباس نے فرمایا کہ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے محبوب وہ عالم ارواح کا میثاق، جو عہد، جو ایگریمنٹ میں نے نبیوں سے لیا تھا، اس ایگریمنٹ کو یاد کرو۔ جب آپ کے میرے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا تو ماننے والوں نے مانا اور انکار کرنے والے انکار کر گئے۔ پھر یہی پیغام آقا کریم نے جب مدینہ منورہ میں دیا تو پھر ایمان جس کی نصیب میں تھا وہ حضور کی غلامی میں آ گئے، اور جو یہود و نصارہ ایمان نہیں لائے، بڑے تعجب کی بات ہے، اہل کتاب ہو کے ایمان نہیں لائے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا، اے میرے پیارے، آپ یہ کفار مکہ، وہ مشرکین مکہ اور یہ مدینے کے یہود و نصارہ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو اے میرے پیارے آپ رنجیدہ خاطر نہ ہونا۔ اے میرے محبوب، میں آپ کو وہ ایگریمنٹ یاد دلاتا ہوں، جو عہد، جو میثاق میں نے ان کے نبیوں سے لیا تھا۔ اے میرے محبوب، یہ تو ان کے امتی ہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اے میرے محبوب تیرا کلمہ اگر یہ نہیں پڑھتے ہیں تو آؤ میں آپ کو وہ عہد، وہ پیمان، وہ میثاق، وہ ایگریمنٹ یاد دلاتا ہوں جو میں نے عالم ارواح میں ان کے نبیوں سے لیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ وہ عالم ارواح کی بات کو یاد کریے جب میں نے ایک ایگریمنٹ، ایک میثاق، ایک عہد نبیوں سے لیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے انبیاء کے گروہ، جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جس کو نبوت عطا کرتے ہیں وہ نبی کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جس کو رسالت عطا فرماتے ہیں انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے میرے آقا نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی نبی ہیں۔ اس لحاظ سے آپ کے میرے آقا کے امتی ہیں نبی، جنہوں نے آقا کریم کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ حال تو ابتدا کا تھا نا، پھر آخر میں کیا ہوگا؟ جب روز قیامت ہوگا تو لوگ پریشان ہو کے عرض کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے، کیا تم نہیں دیکھتے سورج ہمارے سروں پر آ گیا ہے، ہم پسینے میں ڈوب گئے ہیں، کسی کا پسینہ سینے تک اپنے گناہوں کی وجہ سے، کسی کا پسینہ اپنے سینے تک، کسی کا ناک تک، کسی کا کان کی لو تک آ جائے گا۔ وہ پریشان حال ہو کے بولیں گے چلو ہم کسی ایسے کے پاس چلتے ہیں جو اللہ کے پاس سفارش کرے۔ حضرت آدم کے پاس جائیں گے تو آدم علیہ السلام اپنی خطا کو یاد کر کے بولیں گے اذهبوا الی غیری، اے لوگوں سنو، اللہ جتنا غضبناک ہے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا، آج کے بعد کبھی نہیں ہوگا، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ تمام نبیوں سے دیکھیے، آدم کی امت یہاں سے نکلی، نوح کے پاس آ گئی، نوح کی امت ملی، پھر آگے بڑھ کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی، ابو الانبیاء کے پاس، پھر وہ سب امتیں جمع ہوتی گئی، ہر نبی رہنمائی کرا اذهبوا الی غیری، ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ساری خلقت جمع ہو جائے گی۔ پھر حضور، بڑی تفصیل ہے، صرف عقیدے کی بات آپ کی سمجھ جانے کے لیے بتاتا ہوں، حضور جب سجدہ کریں گے تو اللہ جل شانہ فرمائے اے میرے محبوب آپ سر اٹھائیے سجدے سے، کیا مانگتے ہیں مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ وہ ہے آپ کے میرے آقا جو روز قیامت ہر نبی حضور کی طرف رہنمائی کرے گا کہ اے میرے امتیوں جاؤ تم آگے نبی کے پاس جاؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا جب میں تم کو دنیا میں بھیجوں اس کے بعد لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں حکمت اور کتاب عطا کروں تو پھر کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ جو نبی محمد ہیں ان پر تم ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کے دین کی ان کی اعانت کرنا۔ بتایا تو عالم ارواح میں، اور میثاق کب کا لے رہا؟ اے نبیو سنو، اگر میں تم کو دنیا میں بھیجنے کے بعد، کتاب اور حکمت دینے کے بعد، اگر میرا محبوب تمہارے پاس آ جائے تو تم میرے محبوب کی تصدیق کرنا اور اس کی اعانت کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا قال اقررتم، کیا تم میری بات کا اقرار کرتے ہو؟ تو سارے انبیاء کی ارواح نے کہا قالوا اقررنا، اور اللہ نے پوچھا قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری، یہ جو بھاری بوجھ ہے جو میں تم پر ڈال رہا ہوں اس پر میں تم سے اقرار لیتا ہوں، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو کہا قالوا اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا فاشہدوا، تو تم اپنی امتوں پر گواہ ہو جانا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور پھر میں تمہارے ساتھ تم پر گواہ ہو جاؤں گا، یہ اللہ نے فرمایا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا بَعْدَ ذَلِكَ، اور اگر اس کے بعد اگر کوئی گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر وہ فاسقوں میں سے ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی پر یہ بات واجب تھی کہ اپنی امت کو بتاتے کہ دیکھو آخر میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام محمد ہوگا، وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔
اپنی امتوں کو نبی بتاتے. حضرت آدم علیہ السلام کا جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو آپ حضرت شیس کو بلائے, آپ کے صاحبزادے کو بلا کر انہوں نے بشارت دی کہ آئے بیٹے میرے شیس سنو, اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جو آنے والے ہیں ان کا نام احمد و محمد ہوگا. اس لیے آقا کریم نے فرمایا آسمانوں میں میرا نام احمد ہے اور میں زمین پر محمد ہوں. حضرت شیس نے آگے بتایا, حضرت نوح تک یہ خبر آئی, حضرت نوح اپنی امت کو بتائے, پھر یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آئی, یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام تک آئی, یہ بات حضرت اسحاق تک آئی, یہ بات حضرت یعقوب تک آئی, یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام تک آئی, یہ بات ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آ گئی. ہر نبی اپنی امت کو یہ بشارت دیتا تھا اور یہ خبر سناتا تھا کہ دیکھو نبی آخر الزماں آنے والے ہیں. اور حضرت آدم نے بتایا کہ میرے سلسلے سے تمہارے تک اور تمہارے سلسلے سے یہ نور آگے جائے گا. تو پتہ کیا چلا, آقا کریم نے فرمایا کہ آئے لوگوں سنو, میرے والدین گرامی حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی میرے آبا و اجداد ہوئے ہیں وہ نکاح کے ذریعے اکٹھا ہوئے ہیں. دین میں جو نکاح کا طریقہ ہے رائج ہے اس کے طریقے سے وہ اکٹھا ہوئے ہیں. ان کے اکٹھا ہونے میں کوئی بھی رسم دور جاہلیت کی اس میں شامل نہیں تھی. تو پتہ کیا چلا, اور پھر اللہ نے فرمایا وَتَخَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اے میرے محبوب میں نے آپ کو سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی والدین کریمین ہیں وہ سارے کے سارے سجدہ ریز تھے. تو سجدہ کس کے آگے ہوتا ہے؟ سجدہ اللہ کے آگے ہوتا ہے. تو وہ موحدین تھے, ان کے علاوہ کوئی اور اس میں نہیں تھا. حضرت ابراہیم کے والد کا ذکر جو قرآن کریم میں آتا ہے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر, یہ آزر حضرت ابراہیم کے والد نہیں, حضرت ابراہیم کے چچا تھے. تفسیر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے. تو حاضرین محترم, ہر نبی اپنی امت کو یہ خبر اور یہ بشارت دیتا تھا حضور کی جلوہ گری کی. تو پھر ہوا کیا, سلسلے کو سنیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو شہزادے, ایک شہزادے حضرت اسحاق علیہ السلام اور آپ کے دوسرے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام. نبوت کا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلا. حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب, ان کے صاحبزادے حضرت یوسف, پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے سلیمان علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام ہوتے ہوتے آگے بڑھتے بڑھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ سلسلہ آ کے رک گیا. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا وہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر رکا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عدنان کے بیچ میں 30 آبا و اجداد ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. آقا کریم نے اپنا سلسلہ نسب حضرت عدنان تک بیان کیا. تو حاضرین محترم, ہو سکتا ہے فرشتے سوال کریں, اے بندے تو نے اپنے باپ دادا کا ذکر خیر تو بہت کیا, میرے دادا عالم تھے, صوفی تھے, کامل تھے, ولی تھے. کوئی بولا میرے دادا وکیل تھے, جج تھے, رئیس تھے, زمیندار تھے, بہت کچھ تعریفیں کر لیے. مگر اگر وہی فرشتے پوچھے اے بندے تو کیا تیرے آقا کریم کے آبا و اجداد کا بھی ذکر کیا ہے, تو پھر ہمارے پاس ایک بات بنی رہے گی. یہ پیغام مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت جس کی صدارت آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں, اس اسٹیج سے ہر ربیع الاول کے جلسوں میں سامعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے نام ریپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے.
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے نام پڑھوں گا، آپ بھی آہستہ سے ان ناموں کا ورد کر لیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جاتے ہوئے اپنی سواری پر جاتے ہوئے آقا نے 2 اشعار پڑھے۔ ان میں کا پہلا شعر تھا، آقا نے فرمایا انا النبی لا کذب، اے لوگوں سنو، میں ایسا نبی ہوں جو سچ کے سوا کچھ نہیں بولتا۔ ترجمہ کرنے والے کذب کا لفظی ترجمہ کرے، کیا کرے؟ جھوٹ۔ لفظی ترجمے کرے نا، لفظی ترجمے کر کے بہت ساری جگہ قرآن کے ترجمے لفظی کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیے، خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیے۔ بعض ترجمہ مرادی ہوتا، بعض ترجمہ مرادی ہوتا، بعض ترجمہ لفظی ہوتا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اب اگر ہم کو اپنے کسی بڑے سے بولنا ہے، کیا بولنا ہے؟ نہیں بابا جان، وہ جو بات آپ بول رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ادب ہے یہ ادب ہے؟ صحیح بولے نا بھائی، آپ بابا جان یہ بات جھوٹی ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مگر سوء ادب ہے، یہ ادب نہیں ہے۔ کیا بولیں گے؟ اچھے الفاظ کیا ہے؟ بولیں گے بابا جان آپ جو بات بول رہے ہیں وہ خلاف واقعہ ہے۔ بابا جان آپ جو بات بول رہے ہیں وہ واقعہ ایسا نہیں ہے، آپ جو بول رہے ہیں وہ خلاف واقعہ ہے، یہ ہے ادب۔ تو آقا کریم کیا فرمائے؟ انا النبی لا کذب، اے لوگوں سنو، میں جو بتاتا ہوں وہ سچ بتاتا ہوں۔ گزری ہوئی رات میں نے جو لکیریں ڈال کے بتایا تھا، آقا کریم جنگ بدر سے ایک شب پہلے، ایک دن ایک رات پہلے لکیریں کھینچ کے صحابہ کو بتائے تھے، اے میرے صحابہ ابو جہل یہاں گرے گا، اے میرے صحابہ عتبہ یہاں گرے گا، اے میرے صحابہ شیبہ یہاں گرے گا۔ آقا تو پہلے لکیریں ڈال کے بتا دیے تھے کہ یہ دشمن یہاں گریں گے، اب دوسرے دن آقا فرما رہے میں ایسا نبی ہوں جو سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ پھر آقا فرمائے انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آقا کو بھی ناز ہوا اپنے دادا حضرت عبد المطلب پر، حالانکہ حضور صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ کے۔ تو آقا کریم نے فرمایا میں بیٹا ہوں عبد المطلب کا، حضور نے ناز کیا۔ پھر ایک موقع پہ آقا کریم نے اپنے آبا و اجداد کے نام پڑھے، پھر ہمیں معلوم ہوا آقا کیا فرمائے۔ آقا ایک موقع پہ فرمائے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں میں محمد ہوں۔ پھر آقا فرمائے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یاد ہے مجھے، میں پڑھایا ہوں 2-3 جلسہ ہے، صلی اللہ علی نبی جی نہیں، میں حضور کے والدین گرامی کے نام پڑھا رہا تھا۔ میں پڑھتا ہوں، ایک نام مس ہو رہا میرے سے، اس میں دیکھیے نسب حضور کا، انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم دیکھ کے بولیے، اینک لگتی میاں میں کو ایک نام بولو، میں بات کے پورے نام بولتا ہوں، نام کو مس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف، شکریہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ بحر العلوم کے سلسلے میں مرید ہے ہم لوگ۔
اپنی شان بگاڑنے کے لیے کچھ چھوڑ کے آگے نہیں بڑھ جاتے. ذلت ہوئی تو یہاں ہو جانا, نہیں تو فرشتے پوچھیں گے ہاں وہ نام چھوڑ دیا تھا ذرا آ جا ادھر بول, تو پھر جب کچھ بھی نہیں ہوتے. یہاں رسوائی ہوئی, شرمندگی ہوئی, کوئی بات نہیں, وہاں شرمندگی نہیں ہوئی. حضور فرمائے انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن خصی بن کلاب بن مرہ بن کعاب بن لوئی بن فہر بن غالب بن مالک بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان الی سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ بن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ. یہ ہے 22 نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے. حضور فرمائے میں محمد ہوں, عبداللہ کا بیٹا ہوں. عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. آئیے ایک دو ناموں کی فضیلت بیان کر کے میں پھر اپنے بات کو پوری کر لیتا ہوں. اب لوگ سوچتے ہوں گے عبد المطلب, مطلب کے بندے ہے نا, بھٹکانے والے بہت ہیں لفظی ترجمے کرنے والے. بندہ, ارے اللہ کا بندہ ہونا. ایک شاعر نے بڑا خوب کہا, گر پوچھے فرشتے بندہ تو کس کا, کہہ دوں بندہ میں غوث الورا کا. یہ سنتے سے آ گیا, او اللہ کے بندے ہونا, غوث کے بندے بول رہے ہیں. شیر بندے کا معنی ترجمہ ہی نہیں معلوم ہے لوگوں کو. بندے کا لفظ جب بندے سے لگتا تو اس کا معنی الگ ہوتے. بندہ جب اللہ سے جڑتا تو اس کا معنی الگ ہوتا. عربی بڑی فصیح ہے. رب ہے نا, اب آپ کو میں کو ایک ہی رب معلوم, رب بولتے ہی ساری کائنات کا پالنہار جو رب العالمین ہے. رب کا لفظ عالمین سے جڑتا ہے تو وہ رب العالمین ہوتا ہے. اور ربۃ البیت کس کو بولتے معلوم؟ ربۃ البیت عربی کا لفظ ہے, یاد رکھ کے ڈکشنری دیکھ لینا. ربۃ البیت اور رب العالمین, عالمین کے ساتھ رب کا لفظ جڑتا ہے تو وہ سارے عالمین کا پالنے والا, نگرانی کرنے والا ہوتا ہے. اسی طرح سے ربۃ البیت بول دو گھر کی نگرانی کرنے والا. گھر کی نگرانی کرنے والے کو ہاؤس میڈ بولتے, گھر کی خادمہ بولتے. رب بندے کا لفظ جب اللہ سے جڑتا تو وہ عبد اور معبود کا معنی دیتا. بندے کا لفظ جب غوث اعظم سے جڑتا تو غوث کا غلام کہلاتا. عبد المطلب, یہ جو مطلب تھے نا, یہ عبد المطلب نام اس لیے پڑا, ان کا اصل نام تھا شیبہ. شیبہ عربی میں, پھر دیکھیے عربی کا ایک لفظ ہے شیخ, ایک لفظ ہے شیبہ. شیبہ کس کو بولتے, شیخ کس کو بولتے؟ شیخ بولے تو بڑی عمر کا بزرگ بوڑھا کو شیخ بولتے. شیبہ کس کو بولتے؟ جو دین میں اپنی عمر کو دور تک لے جاتا, یعنی دین میں وہ اطاعت اور پرہیزگاری میں جب وہ بوڑھا ہو جاتا تو اس کو شیبہ بولتے. شیبہ کے لفظ میں احترام پنہا ہے مگر شیخ کے لفظ میں نہیں ہے. شیخ ایک عمر پا گیا, بوڑھا ہو گیا, وہ دنیا داری بھی کرا, دینداری بھی کرا تو وہ شیخ کہلایا. اس واسطے سعودیہ کے بڈھوں کو شیخ بولتے, کویت کے, دبئی کے بڈھوں کو شیخ بولتے انہوں. شیبہ کی خوبی یہ تھی, انہوں بچپن سے شیبہ تھے. کیوں شیبہ تھے؟ ارے نبی کے نور کا جلوہ ان کے بالوں میں یہاں سے چمکتا تھا تو سارے لوگ پہچان لیے کہ یہ وہ ہیں جن کے ماتھے کے سامنے کے بالوں سے نور چمکتا تھا, جس کی وجہ سے ان کے بال سفید تھے تو ان کو شیبہ کہتے تھے. شیبہ تھے تو مکے میں ننیال سے ملنے کے لیے مدینہ میں گئے. وہاں پر ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کے والد کے بھائی جو تھے وہ مطلب تھے. تو مطلب کو شیبہ کے والد ہاشم نے بتایا کہ دیکھو میرا ایک بیٹا ہے, اس کا تم خیال کرنا. تو
تو جب یہ دیکھے کہ ان کے ماتھے میں یہ بزرگی ہے تو دشمن ہو گئے، لوگ مارنے کے درپے ہو گئے وہ نور محمدی کو دیکھ کر۔ تو انہوں کیا کرے، وہ بھتیجے کو اپنے ساتھ لے لے کے جب نکلے مکے کی طرف آ رہے تھے تو لوگ پوچھے یہ کون ہے، تو وہ بولے یہ تو میرا غلام ہے۔ اور عربی میں پھر سنیے، جس بچے کی عمر 6 سال سے کم ہوتی ہے اس کو بھی غلام کہا جاتا ہے، تو وہ کم عمر تھے تو بولے یہ شیبہ میرا غلام ہے، تو مشہور ہو گئے، ارے مطلب کے غلام عبد المطلب، ایسے مشہور ہو گئے وہ۔ حضرت ہاشم کا نام ہاشم اس لیے ہوا کہ ان کے چہرے سے نور نکلتا تھا۔ جب وہ خانہ کعبہ میں حرم کے پاس آتے تو ان کے چہرے کا نور جب خانہ کعبہ پہ پڑتا تو اس کے ریفلیکشن سے مطاف پورا روشن ہو جاتا تھا۔ جب وہ روشنی کو دیکھتے تو مکے کے پاس، حرم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ سمجھ جاتے کہ ارے ہاشم آئے ہیں، ان کے چہرے کا نور ہے یہ۔ اللہ نے حضور کے ہر والد کو ایک خوبی عطا کی تھی جس کی وجہ سے وہ زمانے میں اپنے معروف تھے۔ حضرت عبد المطلب کا معاملہ یہ تھا، جب ابرہہ آیا تو ابرہہ کے پاس جو بڑا ہاتھی تھا، وہ ہاتھی پہ جو انہیں سفر کرتا تھا ابرہہ، وہ اس بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتا تھا، باقی سب ہاتھیاں سجدہ کرتے تھے، انہیں سجدہ نہیں کرتا تھا۔ یہ ہاتھی جس پہ وہ آیا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو جب وہ ابرہہ کیا کیا، اہل مکہ کے جانور کو پکڑ لے کے اپنے ساتھ لے کے گیا، بولا جانور پکڑے تو یہ لوگ صبح آ جاتے ہیں، تو سب مل کے بولے حضرت عبد المطلب مکے کے سردار تھے، اللہ نے حضور کے آبا و اجداد کو ایک مقام عطا کیا تھا، بادشاہ نہیں ہوئے، کوئی بھی بادشاہ نہیں ہوئے، اس لیے کہ حضور کی نبوت کی علامات میں سے یہ بات تھی کہ حضور کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ نہ ہو۔ یہ ایک طویل قصہ ہے، انشاءاللہ آئندہ جلسے میں بتاؤں گا میں۔ تو یہ جو ابرہہ آیا تھا، یہ ابرہہ ان اونٹوں کو پکڑ کے لے گیا، تمام اہل مکہ حضرت عبد المطلب کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے سردار ہمارے، یہ ابرہہ جو یمن سے آیا انہیں ایسا اونٹ لے کے چلا گیا اور اس کا ارادہ ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، اطمینان رکھو، خانہ کعبہ کا مالک جو اللہ ہے وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت عبد المطلب تھے۔ یہ کون تھے؟ حضور کے دادا تھے۔ ان کو بولنے کا حق تھا، آج ہم نہیں بول سکتے۔ اگر ہماری مسجدوں پر کچھ آنچ آئی تو ہم خالی دعا کر کے آئے اللہ آپ حفاظت کیجئے آپ کے گھر کی، نہیں، نکلنا ہے، باہر نکلیں گے، ہم مسجد کا بچاؤ کریں گے، ہم تو اسلام سے وفاداری ہوگی، دعا کر لینے کا نہیں ہے ہمارے پہ۔ ارے وہ حضور کے دادا تھے، وہ حضرت عبد المطلب تھے، وہ جیسا فرمائے ویسا ہوا۔ یہ پورے مل کے بھی دعا کرے تو ویسا ہونے والا نہیں ہے، جب تک میدان میں نکل کے نہیں آئے۔ دعا کرے، کیا ہوا؟ بابری مسجد بچی؟ پورے دعا کرے نا، نہیں بچی، آنا تھا نکل کے۔ یہ موضوع پھر میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ آئیے، حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے، جا کے بولے وہ جو تو میرے اونٹ پکڑ کے لایا ہے 1000 اونٹ، وہ واپس کر دے۔ بولا ابرہہ بولا ہاں اے عبد المطلب، آپ مکے کے سردار ہیں، میں بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں، آپ کو بیت اللہ کی فکر نہیں ہے، آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ حضرت عبد المطلب بولے اے ابرہہ، یہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، ان کی فکر میرے لیے، میں ان کی فکر کروں گا، اور جو اللہ کا گھر ہے اس کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ پھر ابابیل چھوٹے چھوٹے چڑیاں کنکریاں لا کے مارے، وہ لشکر پورا برباد ہو گیا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ کے ماتھے میں جب یہ نور چمکا تو حضرت عبداللہ جس راستے سے گزرتے تھے، جو عورتیں اہل کتاب میں سے تھی، جو یہ پڑھی ہوئی تھیں، جو نور محمدی کی ان کو پہچان تھی،
حضرت عبداللہ کا ماتھا دیکھ کر جو عورتیں یہ بات معلوم تھا کہ یہ نور محمدی ہے، تو وہ عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ سے خواہش کرتے تھے، آتے جاتے راستے میں کھڑے ہو کر حضرت عبداللہ کے چہرے کو دیکھ کے تکتے تھے اور یہ خواہش کرتے تھے کہ کسی طرح سے ہماری شادی حضرت عبداللہ کے ساتھ ہو جائے۔ پھر وہ وقت آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا عقد مبارک، شادی عام طور پہ جو اردو کا لفظ سمجھ میں آنے کے لیے، آپ کی شادی حضرت عبد المطلب نے بی بی آمنہ کے ساتھ کر دی، تو جب حضرت عبداللہ دوسرے دن وہاں سے گزرے تو وہ عورتاں دیکھ کے بولے، اے عبداللہ کیا آپ شادی کر لیے؟ جو نور اب آپ کی پیشانی میں تھا وہ نور اب منتقل ہو گیا ہے، اب وہ نور بی بی آمنہ کے پاس آ گیا تھا۔ تو حاضرین محترم، آخری بات عقیدت کی بتا کے اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو میرا کمرہ حضور کے نور سے منور اور روشن ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نور کی روشنی میں نے شام سے گزرنے والے اونٹ اور اس پر سوار لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ میں پھر آپ نے فرمایا میں نے دیکھا، یعنی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا ایک جماعت آسمان سے فرشتوں کی زمین پر آئی اور وہ جماعت کے پاس جھنڈے تھے۔ اس نے ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر لگایا، دوسرا جھنڈا بیت المقدس پر لگایا، تیسرا جھنڈا میرے گھر پہ لگا دیے۔ اور ایک بات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس رات میں نے جبرائیل امین کے ساتھ 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، اور ایک جھنڈا جبرائیل امین نے خانہ کعبہ پر لگایا۔ جیسا آفتاب خطابت ہمیشہ آپ کو پیغام دیتے، میلاد کی محفلوں میں میلاد کے جھنڈے لگاؤ، اپنے گھروں پہ لگاؤ، میلاد کے جلسوں میں جھنڈے، جلوس میں جھنڈے لہراؤ اور جھنڈے گھروں میں لگاؤ۔ دعوت فکر اور دعوت پیغام دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو حضور کی ولادت کے وقت انہوں نے دیکھا ہے، تو ہم بھی اپنے گھروں پہ جھنڈا لگا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سنا ہے یا رسول اللہ، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی ولادت کی خوشی میں اپنے گھر پہ بھی ایک جھنڈا لگایا ہے، چاہے وہ جھنڈا چھوٹا ہو چاہے وہ جھنڈا بڑا، محبت سے لگایا ہوا جھنڈا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔